بابری مسجد کے بدلے دی گئی 5 ایکڑ زمین پر بننے والی مسجد پر کھڑا ہوا تنازع۔ مسلم پرسنل لاء کے رکن ظفریاب جیلانی نے مسجد کو قرار دیا وقف اور شرعی قوانین کے خلاف۔ قاسم رسول الیاس نے وقف بورڈ پر حکومت کے دباؤ میں کام کرنے کا بھی لگایا الزام۔ مولانا سلمان حسینی ندوی نے بھی مسجد کے نقشے پر اٹھائے ہیں سوال۔ یہ کون سا نشان دکھایا گیا؟ تو فضول بکواس بند کی جائے، اور کمیٹی سے میں کہوں گا کہ وہ اس نقشے کو ہرگز قبول نہ کرے۔ کرناٹک کے کولار میں سابق وزیر پرکاش کے اغوا معاملے میں اب تک 6 افراد گرفتار ہونے والوں میں 2 طلبہ بھی شامل۔ پیسوں کے لیے اغوا کرنے کا آئی جی پی نے کیا خلاصہ۔ نام نہاد لو جہاد پر اب بی جے پی رہنما اور کرناٹکا سے ایم پی تیجسوی سوریا کا نیا فلسفہ۔ بولے لو جہاد ہندو مسلمان کا مسئلہ نہیں بلکہ لڑکیوں کے تحفظ کے لیے اٹھایا گیا سنجیدہ قدم۔ کہا اسی وجہ سے شادی کو رجسٹر کرنے کے لیے لایا گیا ہے قانون۔ بنگال میں بی جے پی ٹی ایم سی کے مابین لفظی جنگ تیز۔ بی جے پی رہنما کیلاش وجے ورگیہ بولے ٹی ایم سی کووڈ-19 سے زیادہ خطرناک۔ ممتا کا سخت رد عمل، بولی بنگال کو نہیں بننے دیں گے گجرات، بنگال کا وقار باقی رکھنا بولی ہماری ذمہ داری۔ یوگی حکومت کے لو جہاد قانون کے خلاف اب سپریم کورٹ کے سابق جج نے بھی بلند کی آواز، بولے قانون میں کئی ساری خامیاں، عدالت میں نہیں ٹک پائے گا قانون۔ سری نگر کی عدالت سے شہلا راشد کو ملی راحت۔ عدالت نے میڈیا پر توہین آمیز مواد، ان کی ذاتی زندگی کی تفصیلات شائع کرنے پر لگائی روک۔ والد نے گھریلو جھگڑے کے چلتے شہلا پر ملک مخالف سرگرمیوں میں شامل ہونے کا لگایا تھا الزام۔ زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کے احتجاج کا آج 30واں دن۔ کسان تنظیموں نے حکومت کی بات چیت کی تجویز کو کیا خارج، بولے حکومت کی تجویز میں نہیں کوئی نئی بات، تحریک تیز کرنے کے بھی دیے اشارے۔ سابق کرکٹر بیدی نے فیروز شاہ کوٹلہ میدان میں ارون جیٹلی کا مجسمہ نصب کرنے کے فیصلے پر کیا برہمی کا اظہار۔ ڈی ڈی سی اے کی رکنیت سے بھی دیا استعفیٰ۔ اسٹیڈیم میں لکھے گئے اپنے نام کو ہٹانے کا بھی کیا مطالبہ۔ ڈی ڈی سی اے پر اقربا پروری کا لگایا الزام۔ جموں کشمیر میں ڈی ڈی سی انتخابات کے نتیجے کا سرکاری اعلان، گپکار اتحاد کا 110 سیٹوں پر جبکہ بی جے پی 75 سیٹوں پر جیت درج کرنے میں رہی کامیاب۔ ڈی ڈی سی انتخابات میں ملی جیت کے بعد محبوبہ مفتی کا بی جے پی پر نشانہ، بولی مرکزی ایجنسیوں کے ذریعے نہیں سیاسی طور پر لڑنے کا مودی حکومت کو دیا چیلنج۔ ای ڈی سی بی آئی کے ذریعے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کا بھی بی جے پی پر لگایا الزام، بولی اب دہشت گردی کی معاونت کے الزامات میں پھنسانا چاہتی ہے بی جے پی۔ ہاتھرس معاملے میں گرفتار صحافی صدیق کپن کی اہلیہ نے لگائی گہار، جیل میں یو پی پولیس کے ذریعے تشدد کا لگایا الزام، کیرل کے وزیر اعلیٰ سے بھی مداخلت کی اپیل، کہا یو پی پولیس جھوٹا بیان دینے پر کر رہی ہے مجبور۔ برطانیہ سے ہندوستان پہنچے 22 مسافر پائے گئے کورونا پازیٹیو۔ دہلی آئے ایک مسافر میں نئی قسم کے پائے جانے کے آثار، لوک نائک اسپتال میں جانچ جاری۔ راہل گاندھی کی سربراہی میں کانگریس ممبر پارلیمنٹ کے مارچ کو دہلی پولیس نے روکا۔ پرینکا گاندھی سمیت کئی کانگریس رہنما حراست میں، زرعی قوانین کو نقصان دہ بتاتے ہوئے 2 کروڑ دستخطوں کا صدر کو میمورنڈم دینا چاہتی تھی کانگریس۔ زرعی قوانین کی مخالفت میں ہریانہ کے وزیر اعلیٰ کے قافلے کو سیاہ پرچم دکھانے والے کسانوں کے خلاف سرکار کا رویہ سخت، کئی کسانوں کے خلاف درج کیا گیا مقدمہ۔ گزشتہ دنوں ناراض کسانوں نے حکومت کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کے قافلے کو دکھائے تھے سیاہ پرچم۔ کورونا وائرس پھیلنے کا سبب بننے کے الزامات کا سامنا کر رہا چین کا ووہان لیب جانچ کو تیار۔ ڈبلیو ایچ او کی ٹیم اگلے مہینے کرے گی چین کا دورہ۔ چین الزامات سے کرتا آ رہا ہے انکار۔ برطانیہ میں کورونا کی تیسری قسم آئی سامنے، جنوبی افریقہ سے لوٹے 2 مسافروں میں نئی قسم کی تشخیص۔ جنوبی افریقہ کی پروازوں پر برطانیہ نے لگائی پابندی، نئی قسم کو پچھلے والے سے زیادہ بتایا جا رہا ہے خطرناک۔ برطانیہ میں سخت ہوا لاک ڈاؤن۔ ترکی کے سوگوت میں $6 ارب مالیت کے سونے کے ذخائر دریافت کرنے کا گبریٹاس کمپنی کا دعویٰ، آئندہ 2 برسوں میں سونا نکالنے کی کارروائی شروع کرنے کا اعلان کے بعد کمپنی کے شیئر کی قیمتوں میں زبردست اضافہ۔ ارطغرل غازی کے جائے مدفن کے طور پر مشہور ہے سوگوت کا علاقہ۔